بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ ابھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکم مادر میں تھے کہ حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی نے خواب دیکھا کہ کسی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کا ایک ٹکڑا کاٹ کر ان کی گود میں رکھ دیا ہے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے ایک ناگوار اور بھیانک خواب دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیان کرو، آخر کیا ہے؟ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصرار پر انہوں نے اپنا خواب بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تو نہایت مبارک خواب ہے، اور فرمایا کہ فاطمہ کے ہاں لڑکا پیدا ہوگا اور تم اسے گود میں لوگی۔ کچھ دنوں کے بعد اس خواب کی تعبیر ملی اور ریاض نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں وہ خوش رنگ پھول کھلا جس کی مہک حق و صداقت، جرت و بصالت، عزم و استقلال، ایمان و عمل اور ایثار و قربانی کی وادیوں کو عبدالآباد تک بساتی اور چمکاتی رہے گی۔ یعنی ماہ شعبان 4 ہجری میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کاشانہ حسین کی پیدائش سے رشک گلزار بنا۔ ولادت باسعادت کی خبر سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمانے لگے بچہ مجھے دکھاؤ، اس کا نام کیا رکھا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نومولود بچے کو منگوا کر اس کے کان میں اذان دی۔ اس طرح گویا پہلی مرتبہ خود زبان وحی الہام نے اس بچے کے کان میں توحید الہی کا سور پھونکا۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت و کردار اور آپ کی شان پر تذکرہ کریں گے۔ ہر مسلمان کے لیے حسنین کریمین کی محبت لازم ہے، اس لیے ان کی زندگی اور سیرت سے آگاہ ہونا بھی ضروری ہے، لہٰذا ویڈیو کو آپ نے اسکپ نہیں کرنا اور آخر تک دیکھنا ہے۔ دوستو، ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو مستقبل میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچپن میں اپنے نانا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ شفقت و محبت کو سمیٹا اور سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سید فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آغوش محبت میں تربیت و پرورش پائی، جس کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فضل و کمال، زہد و تقویٰ، شجاعت و بہادری، سخاوت، رحم دلی، اعلیٰ اخلاق اور دیگر محاسن خوبیوں کے بلند درجے پر فائز تھے۔ آپ کے والد ماجد امیر المومنین سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینے سے لے کر سر مبارک تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ تھے، اور سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدموں سے لے کر سینہ تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کی عکاسی کرتے تھے۔ اس مشابہت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اثر فقط جسم کے ظاہری اعضاء تک ہی محدود نہ تھا، بلکہ روحانی طور پر بھی اس کے گہرے اثرات تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ و عمدہ اوصاف کا کامل مظہر تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کا اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے لاڈلے حسین سے بے پناہ محبت تھی۔ آپ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں اٹھاتے، سینہ مبارک سے لگاتے، کاندھے مبارک پر اٹھاتے، کمر مبارک پر بٹھا کر پھیراتے۔ نماز میں سجدے کی حالت میں اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی پیٹھ مبارک پر سوار ہو جاتے تو نہ انہیں کبھی ڈانٹتے، نہ ناراضگی کا اظہار فرماتے، بلکہ سجدے کو طول کر دیا کرتے، یہاں تک کہ بچہ خود سے بخوشی پشت پر سے علیحدہ ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ کبھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہونٹوں کو بوسہ دیتے تو کبھی رخسار کو چومتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے نواسوں سے محبت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے اس سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ اور دوستو، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک دفعہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے کندھے مبارک پر اٹھائے ہوئے تھے کہ ایک صحابی یہ منظر دیکھ کر بولے، اے بچے،
تم کتنی بہترین سواری پر سوار ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں فرمایا، سوار بھی تو کتنا بہترین ہے، سبحان اللہ۔ خلیفہ اول سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، خلیفہ ثانی سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور خلیفہ سوم سیدنا حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ سمیت تمام صحابہ کرام کو بھی حسنین کریمین اور خاندان نبوت سے بہت زیادہ عقیدت و محبت اور الفت تھی۔ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ عصمت و طہارت کا مجسمہ تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے عبادت، زہد، سخاوت اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے کمال اخلاق کے دوست و دشمن سب ہی قائل تھے۔ عبادت گزاری کی یہ حالت تھی کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ شب زندار اور سوائے ایام ممنوعہ کے ہمیشہ روزہ سے ہوتے، قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے فرماتے اور حج بھی بکثرت کرتے۔ ایک روایت کے مطابق آپ نے 25 حج پیدل فرمائے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی مجالس و قار و متانت کا حسین مرقع اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی گفتگو علم و حکمت اور فصاحت و بلاغت سے بھرپور ہوتی۔ لوگ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا بہت زیادہ احترام کرتے تھے اور ان کے سامنے ایسی سکون اور خاموشی سے بیٹھتے تھے گویا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ میں سخاوت اور شجاعت کی صفت کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچپن میں ایسا نمایاں پایا کہ فرمایا، حسین میں میری سخاوت اور میری جرأت ہے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پر مسافروں اور حاجت مندوں کا سلسلہ برابر قائم رہتا تھا اور کوئی سائل محروم واپس نہیں ہوتا تھا۔ بعض دفعہ خود ضرورت مندوں کے پاس جا کر ان کے مسائل حل کرتے۔ غلاموں اور کنیزوں کے ساتھ آپ رضی اللہ تعالی عنہ عزیزوں کا سا برتاؤ کرتے تھے۔ ذرا ذرا سی بات پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ انہیں آزاد کر دیتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے علمی کمالات کے سامنے دنیا کا سر جھکا ہوا تھا۔ مذہبی مسائل اور اہم مشکلات میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف رجوع کیا جاتا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی دعاؤں کا ایک مجموعہ صحیفہ حسینیہ کے نام سے اس وقت بھی موجود ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ رحم دل ایسے تھے کہ دشمنوں پر بھی وقت آنے پر رحم کھاتے تھے اور ایثار ایسا تھا کہ اپنی ضرورت کو نظر انداز کر کے دوسروں کی ضرورت کو پورا کرتے تھے۔ پیارے دوستو، جہاں تک حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بچپن کی بات ہے تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بچپن کے حالات میں صرف ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیار اور محبت کے واقعات ملتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ خلاف معمول شفقت فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقریباً روزانہ دونوں بھائیوں کو دیکھنے کے لیے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے جاتے اور دونوں بھائیوں کو بلا کر پیار کرتے اور کھلاتے۔ دونوں بھائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد مانوس اور شوق تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی شوخی پر انہیں تنبیہ نہیں فرمائی، بلکہ ان کی شوخیاں دیکھ کر خوش ہوتے تھے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ شفقت سر سے اٹھ گیا تو اس وقت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 7 برس کی تھی، یعنی آپ کو عہد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں زندگی کے صرف 7 سال ہی میسر آئے۔ پیارے دوستو، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جسے پسند ہو کہ کسی جنتی جوانوں کے سردار کو دیکھے تو وہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھے۔ دوستو، ایک روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کعبہ شریف کے سائے میں تشریف فرما تھے۔ انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو تشریف لاتے ہوئے دیکھا تو فرمایا، آج یہ آسمان والوں کے نزدیک تمام زمین والوں سے زیادہ محبوب ہیں۔ اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لائے تو سیدہ کونین نے عرض کی، ابا جان، آج صبح سے میرے دونوں شہزادے حسن و حسین گم ہیں اور مجھے کچھ پتہ نہیں کہ وہ کہاں ہیں۔ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام فوراً حاضر خدمت ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دونوں شہزادے فلاں مقام پر لیٹے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرما دیں کہ وہ پریشان نہ ہوں۔ بس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مقام پر گئے تو دونوں شہزادے آرام کر رہے تھے
اور فرشتے نے ایک پر نیچے اور دوسرا اوپر رکھا ہوا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ! کیا عظیم شان تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان پھولوں کی کہ جن کی حفاظت پر اللہ نے فرشتے مامور فرمائے۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان پھولوں کے لیے ایک جملہ درود و سلام کا کمنٹ میں لازمی تحریر کیجیے گا۔ پیارے دوستو، بہت مشہور واقعہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پر بیمار پڑ گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ان کی کنیز فضا نے ان کی صحت کے لیے 3 روزوں کی منت مانی۔ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں صحت دی اور منت کی وفا کا وقت آیا تو سب نے روزے رکھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک یہودی سے 3 ساعت جو لائے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک ساتھ تینوں دن پکایا، لیکن جب افطار کا وقت آیا اور روٹیاں سامنے رکھی گئیں تو پہلے روز مسکین، دوسرے روز یتیم اور تیسرے روز قیدی نے آ کر سوال کر دیا تو تینوں روز ساری روٹیاں ان لوگوں کو دے دی گئیں تو پہلے روز صرف پانی سے افطار کر کے اگلا روزہ رکھ لیا گیا اور ان کا یہ عمل رب کائنات کی بارگاہ مقبول ہوا۔ پیارے دوستو، جب بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا تذکرہ ہوتا ہے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی داستان دل و دماغ میں تازہ ہو جاتی ہے۔ آپ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن کے حوالے سے فضائل اور مناقب ملاحظہ کیے۔ اب کچھ تذکرہ کرتے ہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا، جو کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار اور اوصاف کے صحیح معنوں میں عکاسی کرتی ہے۔ دوستو، روایات بتاتی ہیں کہ سید الشہداء حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کے ساتھ ہی آپ کی شہادت بھی شہرت عام ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور دیگر صحابہ اور اہل بیت کے جانثار سبھی لوگ آپ کے زمانہ شیر خوارگی ہی میں جان گئے کہ یہ فرزند ارجمند ظلم و ستم کے ہاتھوں شہید کیا جائے گا اور ان کا خون نہایت بے دردی کے ساتھ زمین کربلا میں بہایا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی پیش گوئی اپنی اپنی زبان مبارک سے فرما دی تھی، اور کئی احادیث اس حوالے سے منقول ہیں جو آپ کی شہادت کے بارے میں ہیں۔ چند روایات ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت ام الفضل بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہا یعنی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت مبارکہ میں حاضر ہو کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں دیا۔ پھر میں کیا دیکھتی ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے لگاتار آنسو بہہ رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، یہ کیا حال ہے؟ فرمایا، میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے یہ خبر پہنچائی کہ میری امت میرے اس فرزند کو شہید کرے گی۔ حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا اس فرزند کو شہید کرے گی؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ پھر حضرت جبرائیل امین میرے پاس اس کی شہادت گاہ کی سرخ مٹی بھی لائے۔ اسی طرح ابن سعد اور طبرانی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا بیٹا میرے بعد عرض طف میں شہید کیا جائے گا، اور جبرائیل امین میرے پاس وہاں کی مٹی بھی لائے اور مجھ سے کہا کہ یہ حسین کی خوابگاہ یعنی مقتل کی مٹی ہے۔ یاد رہے کہ طف کوفہ کے قریب اس مقام کا نام ہے جس کو کربلا کہتے ہیں۔ پیارے دوستو، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت منقول ہے کہ بارش کے فرشتے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضری دینے کے لیے اللہ سے اجازت طلب کی۔ جب وہ فرشتہ اجازت ملنے پر بارگاہ نبوت میں حاضر ہوا تو اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں بیٹھ گئے تو آپ ان کو چومنے اور پیار کرنے لگے۔ فرشتے نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ حسین سے پیار کرتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ اس نے کہا، آپ کی امت حسین کو قتل کر دے گی، اگر آپ چاہیں تو میں ان کی قتل گاہ کی مٹی آپ کو دکھا دوں۔ پھر وہ فرشتہ سرخ مٹی لایا جسے ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے کپڑے میں لے لیا۔ اسی طرح کی ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ام سلمہ، جب یہ مٹی خون بن جائے تو سمجھ لینا کہ میرا بیٹا حسین شہید کر دیا گیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اس مٹی کو ایک شیشی میں بند کر دیا جو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے دن خون ہو گئی۔ اس کے علاوہ ابن سعد حضرت شعبی سے روایت کرتے ہیں
کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ صفین کے موقع پر کربلا سے گزر رہے تھے کہ ٹھہر گئے اور اس زمین کا نام پوچھا۔ لوگوں نے کہا اس زمین کا نام کربلا ہے۔ کربلا کا نام سنتے ہی آپ اس قدر روئے کہ زمین آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ پھر فرمایا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک روز حاضر ہوا تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا ابھی میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، انہوں نے مجھے خبر دی ہے کہ میرا بیٹا حسین دریائے فرات کے کنارے اس جگہ شہید کیا جائے گا جس کو کربلا کہتے ہیں۔ پیارے دوستو، یہ تھی چند روایات حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی پیش گوئی کے حوالے سے اور اس مقام کے حوالے سے جو آپ کی جائے شہادت تھی، جہاں پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا۔ دوستو، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ امام الانبیاء حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اسی دنیا میں نہ صرف جنتی ہونے کی بشارت دی بلکہ نوجوان جنتیوں کا سردار قرار دیا اور ان کی محبت کو ایمان کا حصہ بتاتے ہوئے یہ فرمایا کہ اے اللہ، میں حسین سے محبت رکھتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو کوئی حسن و حسین سے محبت رکھے ان سے تو بھی محبت فرما۔ بے شک ہر مسلمان ان سے محبت رکھتا ہے، اور محبت کی سب سے بڑی علامت یہی ہے کہ ہر نماز میں درود شریف میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کی آل اولاد پر بھی درود بھیجا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امہات المومنین اور اہل بیت کی ویڈیو کا یہ سلسلہ ہم نے اپنی نجات کے لیے شائع کیا ہے تاکہ مسلمان ان ہستیوں کے تذکرے سے مستفید ہو پائیں۔ اللہ پاک ان مبارک ہستیوں کی برکت سے ہماری اور ناظرین و سامعین کی مغفرت فرمائے اور ہمیں بھی ان ہستیوں کی سیرت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس ویڈیو کو آپ نے اپنے دوستوں کے ساتھ اور اپنے پیاروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کرنا ہے۔ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کریں۔ آخر میں آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔